آپ بھی مجھے اجازت دیں اور میں بھی آپ کا خیال کروں کہ بہت ہی تھوڑے سے وقت میں اپنی بات آپ سے عرض کروں اور پھر دعا کے بعد ہم اور آپ یہاں پر ہم نے اس بار اللہ کا نام لے کر جب یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا تو اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ مختلف دنوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے، مگر کچھ ایسی صورتحال ہوئی ان 10 دن میں ہماری بستی کی، ہم سب کی ذہنی طور پر وہ ہمارا ارادہ مکمل تو نہ ہو سکا، مگر بحمد اللہ ہم ناکام ہونے سے بھی محفوظ رہ گئے۔ شہر کے دوسرے حصے میں پروگرام ہوئے، علماء کرام نے آ کر حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو ربیع الاول کے اس مبارک ماہ میں بیان کیا۔ اب آپ کے اس چوراہے پر پہلے دن حضرت مفتی سلمان صاحب نے جو مدرسہ شاہی کے شیخ الحدیث جنہیں اللہ نے علم حدیث میں بڑا مل کا عنایت فرمایا، اس دن تو بڑے تھکے ہارے تھے، منی پور سے تشریف لائے تھے۔ میں نے خود پوچھا کہ آپ کل کہاں تھے؟ بولے کل منی پور میں تھا، صبح مراد آباد پہنچا، آ کر پڑھایا، اب آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت کے سامنے تو کہہ نہیں پایا، لگتا ایسا ہے اللہ کے بندوں کو کوئی روحانی طاقت ملی، کوئی لمبے چوڑے بھی نہیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی صحت بھی نہیں، لیکن ایک درد ہے جو پورے ملک میں ان کو لیے چلتا ہے۔ دوسرے دن ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب تشریف لائے، مولانا نے اپنے گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، اور آج تو مجھے معلوم ہوا کہ بہت سے جوانوں نے ان کی تقریر کو اپنے موبائل میں منتقل کیا، بے شمار جوانوں نے شہر میں اور اپنے موبائل کے ذریعے کہاں کہاں پہنچایا، اور سچی بات یہ ہے جب بات دل سے ہوتی ہے تو اثر انداز ہوتی ہے۔ مولانا تشریف لائے تھے، الفاظ بڑے تھے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے بات کی، اور ایک عجیب و غریب انوکھا موضوع حضرت نے اپنایا۔ میرا الحمدللہ ان سے بڑا قریبی تعلق ہے، بڑی محبت فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو، ایک دفعہ کو تو میں بھی ہل کر جا پڑا، یہ اللہ کا بندہ کیا نیا عنوان لے کر ہے۔ آج مولانا یحییٰ صاحب تشریف لائے، یہ سیدھی یہاں علی گڑھ سے آ گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آج دوپہر 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک پروگرام تھا، جس میں ایک مولانا تھے، ایک صاحب اور تھے، اور تقریباً 8000 کا مجمع تھا۔ وہاں تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بات ہوئی، اس کے بعد کھانا اور سفر کر کے یہاں اور پھر آپ کے سامنے، اور ابھی سیدھے لکھنؤ تشریف لے گئے۔ ان اللہ کے بندوں نے اپنی زندگی کا بڑا قیمتی حصہ اس موقع پر ہمیں اور آپ کو دیا۔ وقت کے اعتبار سے اخلاقی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ اپنے ان خاص بندوں کی حفاظت فرمائے، ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ربیع الاول کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ ربیع الاول کے اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا آ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ یاد نہ آنا یہ تعجب کی بات ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت، آپ کی صفات کو بیان کرنا یہ کسی دن، رات، مہینہ، کسی دن میں خاص نہیں ہے، مگر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر ایمان والے دل کے اندر ایک دغدغہ، ایک خوشی، ایک ولولہ، ایک مسرت، ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی جانب سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو آخر میں جنہوں نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، وہ اس دنیا میں اسی مہینے میں تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اعتبار سے یہ مہینہ نہایت بابرکت ہے، باعث سعادت ہے، کوئی شک کی بات نہیں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ربیع الاول میں آپ دنیا میں آئے اور آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، اور ایک عظیم الشان امت تیار کر کے، تیار تو غور کیجیے گا، ایک عظیم الشان امت تیار کر کے جو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آقا کی تہذیب کو لینے والی، آپ کے رنگ میں رنگنے والی،
ایک جماعت کو تیار کر کے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 23 سال کا عرصہ ملا۔ تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی تھی اللہ کی جانب سے کہ 40ویں سال میں آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ میرے جوانوں، اپنے آقا سے متعلق باتیں یاد رکھو، ذہن کے پردوں پر بیٹھاؤ اور دل کی گہرائی میں اتارو۔ آنے والا زمانہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ہو کہ یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو آپ کو 23 سال دیے گئے تقدیر کے اعتبار سے کہ یہ آپ کی نبوت کا زمانہ ہے۔ یوں تو آپ کی نبوت رب العالمین نے ازل میں طے فرما دی تھی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں یہ طے تھا کہ خاتم النبیین فلاں ہوں گے اور وہ فلاں زمانے میں آئیں گے، آمد کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں گے اور سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کیا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑے اختصار کے ساتھ مجھے صرف ایک پہلو پر توجہ دلا کہ رب العالمین نے جب 23 سال کی مدت دی اور آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ اس دنیا میں آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر انسان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، لڑکیاں بھی ہوں گی، بوڑھی بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی، مائیں ہوں گی، بہنیں بھی ہوں گی، اور انسان کے مردوں کے سماج میں، انسانی مردوں کے سماج میں ہر نوع کے انسان ہوں گے۔ اے پیغمبر دو جہاں، آپ کو دنیا سے جانے سے پہلے سب کے لیے عملی نمونہ چھوڑو۔ آپ کو اپنے سامنے قاضی بھی تیار کرنے ہیں، اپنے سامنے جج بھی تیار کرنے ہیں، اپنے سامنے علماء بھی تیار کرنے ہیں، اپنے سامنے وکیل بھی تیار کرنے ہیں، اپنے سامنے دنیا کے نظام کو لے چلنے والے اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگوں کی ضرورت اس دنیا کے نظام کو پڑے گی، اے پیغمبر آپ ان تمام کو تیار ہیں۔ اگر میں آپ سے اس موقع پر ایک بات کہوں، 23 سال میں تو ہماری زبان سے بیڑی بھی نہیں چھٹتی اور وہاں ایک امت تیار ہے۔ اور کیسی امت تیار کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا نے جب انہیں دیکھا تو پھر یہ کہا کہ بنانے والے نے اپنے بات کے لیے ایسے نمونے چھوڑے ہیں نہ آپ سے پہلے کسی نے بنائے اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکے۔ ایک نمونہ سامنے آ گیا اور آپ امت کو تیار کر کے دنیا سے چلے۔ ایک دو پہلوؤں پر نگاہ ڈالو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ علماء کرام نے مختلف وقتوں میں اپنی تقاریر میں اس جانب اشارہ کیا کس طرح کے حالات آئے۔ الامان الحفیظ، خدا کی پناہ۔ ایک وقت وہ آیا کہ صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں زندگی کا بڑا حصہ گزارا اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندے لوٹ کر آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی موقع پر بھی اپنے آپ کو مایوسی میں یا اپنے آپ کو فیل ہوتوں کو محسوس نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر دن اور آنے والا اور نکلنے والا ہر سورج روزانہ ان کے کام میں ترقی دیتا ہے اور ان کی رفتار کو بڑھاتا ہے۔ مایوسی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کبھی نہیں ہے، لیکن تربیت کا جو طریقہ تھا، ربیع الاول کے اس موقع پر ان کچھ چیزوں کو یاد کر لیا جائے تو زندگیاں چمک جائیں۔ میری سمجھ میں اپنے سنبھل کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، یہ جوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی یاد صرف ایک پہلو سے کہ آپ آئے اور اس کے بعد ہماری قوم دروازہ بند کر دیتی ہے کہ بس خبردار، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ کون سا یاد کرنے کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا تو یہ وسیلہ اور طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ جب وہ اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں تو ان کی اداؤں کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ کس طریقے پر زندگی گزارتے تھے اس کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے لین دین کرتے تھے وہ اس کو بھی یاد کرتے ہیں، اور ان کی سنت اور ان کی ادائیگی ان کو بھی وہ یاد کرتے ہیں۔ لیکن میں مستقل دیکھ رہا ہوں صرف ایک پہلو پر توجہ دی جا رہی ہے کہ آپ آئے اور اس کے بعد لگتا ہے کہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں جان بوجھ کر یا صحبن یا عمدن، یا تو آتا نہیں یا بتانے کو تیار نہیں کہ قوم میں کہیں شعور پیدا ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
اور تمام سب توجہ اس کے اوپر لگائی ہمارے بھائیوں نے، تمام سب توجہ اس کے اوپر لگائی ہمارے بھائیوں نے۔ میں تو جب آپ کے یہاں سے گیا ایک جگہ دور سے آواز آ رہی، اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ان تمام باتوں سے بچایا ہے۔ وہاں سے آواز آ رہی تھی جھنڈا لگانا اتنے طریقے سے چاہتے تھے۔ میں نے کہا ہری ڈگڈگی اگر کہیں سے آ جائے تو سامری کے ساتھ شاید ڈگڈگی پر قوم کو نچا بھی دیں گے بندروں کو۔ یہ کون سی چیز ہوئی؟ اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور وہاں جس طرح سے بات کہی اس کے بعد تو میں کہہ بھی نہیں پاؤں گا کس طرح سے اس اللہ کے بندے نے اپنے دل کو آپ کے سامنے نکال کر رکھ دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جب حضور پاک علیہ السلام یاد آئے اور آئیں گے اور آتے ہیں مسلمان کو، بس اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے اور قوم کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں اور آپ کا مزاج اور آپ کی جانب سے ملنے والا سبق اور آپ کی جانب سے آنے والی ہدایات اس موقع پر اگر بات کہی جائے گی تو انشاءاللہ قوم بڑی آسانی سے لے گی بھی اور اپنے اندر اتارنے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کا عزم و ارادہ بھی کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو آپ نے ایک بات فرمائی، وہاں کے یہودیوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو، یہ روزہ کیسا؟ یہودی کہتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس زمانے کے سب سے بڑے دہشت گرد یعنی فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہماری قوم اس کے ظالمانہ پنجوں سے بچی تھی، اللہ نے انعام فرمایا تھا، ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تو میرے بھائی تھے، ان کی اتباع کرنے میں ہم تم سے کم نہیں ہیں، حق ہمارا بھی بنتا ہے، ہم بھی ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اور آپ نے اس موقع پر روزہ رکھا اور پھر فرمایا اگر زندگی رہی تو اگلے سال ایک روزہ اور رکھا۔ کیا مطلب ہوا اس سے؟ جیسے ہی آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اپنے نبی کی یاد میں روزہ رکھ رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے ان سے مماثلت، ان کے ساتھ مطابقت، تاکہ انہیں یہ پیغام پہنچے اور آپ کی جانب سے یہ میسج ملے۔ یہ نئے نبی اپنی بات منوانا نہیں چاہتے، یہ کوئی ایسا پیغام لے کر نہیں آئے کہ صرف تم ہماری مانو اور ہم تمہاری بات کو سننے کو تیار نہیں، بلکہ آپ نے اپنی جانب سے ان کے نبی کے احترام میں اور ان کی نبی کی اداؤں میں ان کے نبی کا بچنا اور بنی اسرائیل کا ظلم سے بچنا، اس چیز کو موقع اور بہانہ بنا کر ان کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کی کہ اگر تم اس پر عمل کر رہے ہو تو ہم بھی موسیٰ کے حقدار تم سے کم نہیں ہیں، ہمارا بھی حق ہے، ہم ان کا اتباع کریں۔ اللہ اکبر، کیا ادا ہے! بنی اسرائیل کے دل میں کیا بات پہنچی ہوگی؟ یہ نبی سب کا خیال کرنے والے ہیں، اکیلا کوئی اپنا پیغام لے کر نہیں آئے، یہ اپنی بات کو بھی کہتے ہیں اور ہمارے نبیوں سے احترام اور ان کی اداؤں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ کے بندوں باتیں تو یہ بتانے کی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جب انسانوں کے دل میں اپنے نبی کی محبت تازہ ہے، اس موقع پر جب انسانوں کے دل میں اپنے نبی کا تعلق تازہ ہونے کی جانب یا مضبوط ہونے کی جانب ہے، اس موقع پر سنتوں کی بات، اس موقع پر قرآن مجید کی بات، اس موقع پر نبی کے تعلق کی بات، اس موقع پر رب العالمین کے تعلق کی بات، اس موقع پر اللہ کے رسول کی دی ہوئی توحید اور اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام کا دیا ہوا سبق اور اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام کی دی ہوئی ادائیں اگر قوم کے سامنے، اپنے جیالے جوانوں کے سامنے، اپنی ماں بہنوں کے سامنے رکھی جائیں گی تو لوگ خود بخود کہیں گے ہمارا دل تو اس کے انتظار میں تھا، بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے اس موقع پر کچھ سنتوں کو بیان کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب انسانوں کے سامنے وہ تذکرہ آتا ہے، انسانوں کا قلوب اس کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے نظر آتا ہے، خود بخود ایک کشش پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے آ کر دعوت دی۔ یہ موقع بہت شاندار ہے کہ اس موقع پر یہ باتیں بیان کی، لیکن ایک چیز اور بھی سمجھتے چلے کہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے یہ بات کہی، یہ خوشی کا موقع ہے۔ ذرا کوئی معلوم کرے کہ غم کا موقع کون کہہ رہا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ سے یہ غم کا موقع ہے؟ کون ظالم ہے جو منع کر رہا ہے؟ کون ہے اپنے وقت کا وہ حبلک اور کون ہے وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا احمد جو اس بات
بعد تو کچھ ہی نہ کہے. کہتے ہیں جی عید ہے. کیا قوم کو الو بنایا ہے. قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں لفظ عید جہاں پر آیا ان تمام کو بیان کیا جائے گا. حدیث شریف میں لفظ عید کہیں پر آیا ان کو بیان کیا جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرا مزاج نہیں. تصوف کی لائن میں جانے کے بعد اب میرا مزاج نہیں. میں ان کی باتوں کو سنتا بھی نہیں. ان کی باتوں میں پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. کیونکہ مسئلہ غفلت کا نہیں, مسئلہ جان بوجھ کر آمدن انسانوں کو غلط راستے پر ڈالنے کا. اس کے لیے گواہی نمبر 1 پر محرم الحرام کے مہینے میں عشرے کی تاریخ اور ربیع الاول کے مہینے میں یہ موقع. ہم جانتے ہیں کہ ہماری قوم کدھر کو جا رہی ہے اور کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی سمجھانے کو تیار ہے. کہتے ہیں عید کا موقع ہے. بے شک کوئی شک کی بات نہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو بدترین ہے وہ انسان. اگر کہتا ہے تو اپنے وقت کا ناہنجار ہے وہ انسان. مگر میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب عید لا کر دی, عید ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے. عید کی ادائیگی بھی پیغمبر کے طریقے پر ہوئی. آپ اس میں آزاد نہیں ہیں. آپ جو چاہیں کریں. آپ دنیا میں فلمی دھن پر, آپ دنیا میں میوزک کے ساتھ اللہ کے رسول کے نام کو پڑھیں. یاد رکھو خبردار, اللہ کے رسول کی شریعت میں یہ چیز نہیں چل سکے. تم نے غلط راستے کو اختیار کیا. تم نے عید کے ڈھونگ کے نتیجے میں قوم کو گمراہ کیا. مت کہلواؤ ہم سے. تم نے طوفان بدتمیزی کیا ہے. تم نے عورتوں کو مجبور کیا ہے. تم نکال کر لائے ہو اور تم نے آ کر بدتمیزی کی دیواریں کھڑی کی. کیوں کہلواتے ہو؟ یہ حقیقت ہے. سنو, دل پر ہاتھ رکھ کر سنو. ہمیں بھی مرنا اور تمہیں بھی مرنا ہے. تم ہماری حقیقت سے واقف ہو. ہم ایک محلے کے رہنے والے ہو کر تمہاری حقیقت سے بھی واقف ہو. کل کو اللہ کے یہاں سامنا ہوگا. حضور پاک علیہ السلام موجود ہوں گے اور آپ معلوم کریں گے انسانوں سے کہ تم نے میرے نام پر دنیا میں کیا کیا کیا. آج تک میں نے یہ واقعہ کبھی بیان نہیں کیا جو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. یہ غم ہے جو مجبوراً کبھی کبھی کہلوا دیتا ہے. جب اللہ کے بندے میرے ہوں یا پرائے ہوں, بستی کے ہوں, کوئی مسلمان ہو, کسی مسلک کا ہو, کہیں ہو, میں پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں اللہ کا شکر ہے. اللہ کا سب کے لیے دعا کرتا ہوں. جو گیا سو گیا, اللہ اس کے درجات بلند کرے, اللہ اس کو معاف فرمائے. یہ کوئی خاندانی جنگ نہیں ہے, مگر احقاق حق کی بنیاد پر ایک بات مجبوراً کہہ رہا ہوں. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہم نے اور آپ میں یہ کہنے لگے کہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت مجھے ہے, آپ کو نہیں ہے, یہ آپ کو ہے, واللہ العظیم دنیا میں کسی کو کہنے کا حق نہیں کسی انسان کے متعلق کہ تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے یا تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں. کسی کو کہنے کا حق نہیں. اور جس بات کی جانب اشارہ دلانا چاہتا ہوں کہہ دوں آپ سے, آج سے تقریباً 15 سال پہلے, نام نہیں لوں گا, مگر آپ کے شہر کے تھے, میں نے دیکھا ہے کہ ہوتا کیا ہے. ایک صاحب یہاں سے گئے عمرہ کرنے کے لیے, مدینہ منورہ کی گلیوں میں قرآن مجید ہاتھ پر رکھ دینا, قسم کھانے کو تیار ہوں یہ واقعہ 100% سچا. مدینہ منورہ کی گلی میں ایک صاحب کمبل کے گرے, کھلی ابھی بیان نہیں کروں گا کہیں اشارہ نہ ہو جائے. اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہیں بیچارے دائیں بائیں ہو گئے. ایک نوجوان کو سامنے ہندوستانی آ گیا, کہنے لگا کہ بابا جی کیسے کہہ لو تو آنکھوں میں آنسو. ایک دوسرا آیا, تیسرا آیا, اتفاق کی بات ایک طرف پہنچ گئے. کہا کہ جی چچا جی میں بھی ہندوستانی ہوں, کیا پریشانی ہے. سنبل کے رہنے والے, قریب کے رہنے والے, جہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں یہاں کے قریب کے رہنے والے. اور جب اس نوجوان نے یہ کہا کہ جی میں ہندوستان کا ہوں, سمٹ گئے, ہچکیوں سے رونے لگے. کہا کہ بیٹے مدینے سے نکال دے, یہاں دل نہیں لگ رہا, کوئی چیزیں ہیں جو مجھ پر چوٹے برسا رہے. سنو کان کھول کر, تم سے کہہ رہا ہوں, اپنی موت سے پہلے تم سے کہہ رہا ہوں, تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا میں کس کو محبت کہتے ہیں. تم نے ڈھونگ بچایا دنیا میں. میں آپ سے ہاتھ کہتا ہوں اگر میرے متعلق ہی اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی محبت دین کے بغیر نہیں, قرآن کے بغیر نہیں, اتباع کے بغیر نہیں, تنہا نام کی بنیاد پر نہیں. اگر میرا حال یہی تو میری اسی دعوے میں شامل ہوں. اس سے خطرناک کہانی کوئی اور ہوگی. وہ اللہ کا بندہ خود بیان کر رہا ہے تو مجھے آئے ہوئے 1 یا 1.5 دن ہوا, مجھے یہاں سے نکالو اور بیٹے مجھے ذرا پہنچا کر آؤ یہاں کے بڑے اسٹیشن
میں بس اڈے پر پہنچا کر آیا, میں نے ٹکٹ دلوایا اور جدے کی بس میں بیٹھایا کہ چلے چلے جائیے کہ بیٹے مدینے میں دل نہیں لگ رہا. اس کو کہتے ہیں وہاں سے لات پڑی اور نکال کر باہر کر دی کہ تو اس لائق نہیں, تو اس گندے کردار کے ساتھ یہاں کس جگہ آ گیا. کچھ سوچو اللہ کے لیے, کچھ غور کرو کہ ہماری زندگی کس راستے پر جا رہی ہے. یہ واقعہ میرے لیے تقریباً 15 سال سے میں نے آج تک بیان کیا. مجبور ہو کر محبت 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 ایک عجیب غریب کہانی, ایک دیومالائی کہانی بنائی, ایک زبردستی کی کہانی بنائی. کسی کو حق نہیں بنتا کسی کے دل پر حملہ کرنے کا, کسی کو حق نہیں بنتا کسی کے متعلق فیصلہ کرنے کا. انسان اپنے حال سے واقف ہے. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے کچھ لوگ جوان تیار کیے, آپ نے خواتین تیار کی اور ایک عجیب و غریب نمونہ دنیا میں بن کر آیا. اور ایسے نمونے تیار ہو گئے کہ دنیا میں جب کہیں جاتے وہ اللہ کے بندے دنیا میں کہیں پہنچتے. دریاؤں نے ان کو راستے دیے, جانوروں نے ان کے لیے راستے چھوڑے اور دریا ان کے سامنے بالکل رک کر کھڑے ہو گئے اور ان کے گھوڑے دریا کو پار کرتے ہوئے چلے گئے. شیروں نے, درندوں نے, اس زمانے کے سانپوں نے, بچھوؤں نے اور اس زمانے کے ریچھوں نے اور جنگل کے جانوروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو راستہ دیا. یہ کون ہیں, ان کا کیا کمال ہے؟ یہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی ہوئی جماعت ہے, تیار ہے, جو آپ کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈوبے ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس موقع پر مکہ مکرمہ کی زندگی کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر جب اللہ کے رسول علیہ السلام صبح تشریف لائے, آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ دشمن ہمیں قریب سے دیکھ لے اور دشمن ہمارے پاس آ جائے, ہمارا بولنا دیکھے, ہماری نگاہیں دیکھے, ہمارا سننا دیکھے, ہمارے پاس بیٹھے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے, ہمارے طور طریق کو دیکھے اور پھر سمجھے گا دشمن ہم دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے ہیں یا دنیا میں آگ لگانے آئے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات میں تشریف لائے. صبح کے وقت میں جو آپ کے آنے کا معمول تھا, جیسے پہنچے آپ نے دیکھا ستون سے صاحب بندھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا ادھر کو جانے کا, ہم رات ادھر کو چلے گئے, چلتے رہے, یہ اللہ کا بندہ مل گیا, ہم اس کو پکڑ کر لائے, ہم نے اس سے کچھ نہیں کہا اور لانے کے بعد ستون سے باندھ دیا. اور ستون سے باندھنے کے بعد آپ نے کہا جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم کون ہے. کہا یہ سمامہ ہیں, یہ اپنے قوم کا سردار ہے, یمامہ کا علاقہ, یہ اپنی قوم کا نواب ہے, اس کا مقام اس کی قوم میں بادشاہ کے درجے میں ہے, اس کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, اس کی رائے کے بغیر کوئی پنچایت پوری نہیں ہوتی, اس کے بغیر لوگ اپنی بات کو پورا نہیں کرتے. یہ ان کا حاکم ہے, یہ ان کا بادشاہ ہے, ان کو تم پکڑ کر لائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج بیان کرنا چاہتا ہوں. جوانوں کیسے کہوں, کہاں سے لاؤں وہ زبان, کاش تمہارے دل میں اتار دوں اور اللہ تمہاری محبت کے نتیجے میں میرے دل میں, میرے خون میں اتار. پیغمبر کی اداؤں کو سمجھو. آپ ان کے پاس گئے, آپ نے فرمایا کیسا بھی کیا سمامہ خیریت, کیا معاملہ ہے, کیسے, کیا مسئلہ ہے؟ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے آپ سے خطاب کر کے سنیے. فرمایا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے یقیناً صحیح آدمی کو کریں گے, کیونکہ میں نے آپ کے لوگوں کو پریشان کیا اور آپ کو ستایا. اور فرمایا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے ایک ایسے کو چھوڑیں گے جو زندگی بھر احسان کو مانے گا. کبھی کسی موقع پر آپ کے احسان فراموشی نہیں کروں گا, آپ کے احسان کو نہیں بھولوں گا. آپ نے ان کو چھوڑ دیا, بندھے رہے اور آپ وہاں سے چلے گئے اور غالباً صحابہ کرام کو اشارہ کر دیا. اب صحابہ کرام صبح کے وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اس سمامہ کے سامنے جو قوم کا سردار ہے, کوئی پیالے میں دودھ لے کر آیا, کوئی شاندار کھجوریں لے کر آیا, کوئی شاندار روٹی لے کر آیا, کوئی شاندار کپڑے لے کر آیا. کہا سمامہ کھا لو, سمامہ یہ دودھ پی لو, سمامہ یہ کر لو اور یہ کر لو اور یہ کر لو. سمامہ نیچے سے اوپر تک دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ سمامہ 5 اسٹار میں ٹھہرے ہوئے, مجرم ہے, پکڑا گیا ہے, باندھا گیا ہے, مگر حال کیا ہے کہ صحابہ کرام خدمت لگے ہوئے.
तमाम सहाबा किराम नमाज के मौके पर मस्जिद में आते हैं, उसके बाद जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं और उसके बाद जाते हैं, और हर मौके पर सहाबा किराम कुछ लेकर आ रहे हैं और मामा अपनी आंखों से इस वाक़े को देख रहे, मुसलमान होता कैसा है। हमसे तो ये बताया था ये बड़े कातिल होते, हमें तो ये बताया था बड़े रहजन होते, हमें ये बताया था ये आतंकवादी होते, हमें ये बताया था दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक होते, हमें ये बताया था कि टेंशन के मरीज होते, हमें ये बताया गया ये गजबनाक होते, ये इंसानों की बहू बेटी की आबरू दिन रात हाथ डालते, हमें ये बताया ये बताया ये बताया, मगर निगाहें तो कुछ और देखे, मामला तो कुछ और है। पूरी तरह से देखा, कुछ नहीं कहा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले दिन तशरीफ लाए, आपने फिर वही बात पूछी, सुमामा ने फिर वही जवाब दिया, सहाबा किराम अपनी खिदमत में लगे हुए हैं, उसके बाद चले गए और उसके बाद तीसरे दिन आप फिर आए, आपने फिर खैरियत मालूम की, उन्होंने फिर वही जवाब दिया, और फिर उसके बाद जब आप तशरीफ ले गए तो आपने फरमाया सुमामा को खोल दो। अल्लाह अकबर, ऐ पैगंबर हमारी जानिब से आप पर लाखों अल्लाह के सलाम पर, अल्लाह ने आपको सच्चा बनाया, अल्लाह ने आपको दीन हक के साथ भेजा है, रब्बुल आलमीन ने आपको दीन फर्क के साथ भेजा है। आपने जो अदाएं उम्मत को दी, इंसानियत को इन अदाओं का पता भी नहीं था, किस तरह से दिलों को लिया जाता है, कैसे इंसानों को खींचा जाता है, कैसे इंसानों की मोहब्बत को लेकर उनके दिल में उतरा जाता है, कैसे इंसानों की आंखों के अंदर अपनी मोहब्बत को उतारा जाता है। आपकी अदाओं ने अपने सहाबा को सब कुछ सिखा दिया। तीसरे दिन के बाद आपने फरमाया सुमामा को छोड़ो, कोई पुलिस, कोई हथकड़ी, कोई मुचलका, कोई जिम्मेदारी, कोई बात कि कुछ नहीं कि सुमामा को छोड़ दो। सुमामा को छोड़ा गया, सामने बाग था, वहां पानी का चश्मा था, सुमामा सीधे वहां पर गए, जाकर गुस्ल किया। पूरी इस्लामी तारीख मेरे जवानों, पढ़ने वालों आपसे कह रहा हूं, कॉलेज के अंदर जाने वालों आपसे कह रहा हूं, मुताला करने वालों आपसे कह रहा हूं, मुख्तलिफ किताबें पढ़ने वालों मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी तारीख को उठाओ, मस्जिद नबवी की एक जुमला ऐसा नहीं मिलेगा किसी सहाबी ने आकर चुपके से कान में कहा हो कि सुमामा ईमान कबूल कर ले, एक भी नहीं मिलेगा। वहां कहने की जरूरत नहीं थी, वहां तो सर से लेकर पांव तक सारे के सारे सहाबा किराम इस्लाम का अमली नमूना थे। किसी सहाबी से किसी ने मालूम किया कि इस्लाम किसको कहते हैं, किसी सहाबी से किसी ने मालूम किया कि इस्लाम किसको कहते हैं, वो सहाबी कहते हैं सर से लेकर पांव तक मुझे देख लो, इसी को इस्लाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, कितना एतमाद था, मेरा चलना ये इस्लाम, मेरा बोलना ये इस्लाम, मेरा खाना पीना ये इस्लाम, बीवी के साथ ताल्लुकात ये इस्लाम, मेरे बच्चों की तरबियत ये इस्लाम, मेरा लेन देन ये इस्लाम, मेरी इबादत ये इस्लाम, मैं जिस तरीके पर हंसता हूँ ये इस्लाम, और मैं जिस तरीके पर गुस्सा होता हूँ कि ये इस्लाम। अगर तुम्हें इस्लाम को देखना हो तो मुझे देख लो। क्या सहाबा बनाए थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने, और आखिर में उनको डिग्री दी थी। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है तुम जिसे भी पकड़ लोगे नजात पा जाओगे, उन्हीं के रास्ते पर चलते रहे। हजरत सुमामा तशरीफ ले गए सामने के बाग में, लौट कर आए, बीच मस्जिद में खड़े हो गए और बीच मस्जिद में खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। किसने कहा सुमामा को, किसने मजबूर किया, किसने उनको खींचा? ये उनका एक आपसी निजाम था, ये उनकी शख्सियत थी, ये उनका तरबियत का निजाम था। एक अजीब व गरीब चीज सहाबा किराम के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत के नतीजे में, आपकी बाबरकत सोहबत के नतीजे में उन अल्लाह के बंदों में एक मानी ताकत आ गई जिसकी बुनियाद पर दुनिया उनसे मुताअस्सिर हुए बगैर नहीं रहा करती। दौर गुजरता रहा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वक्त पर दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद सहाबा किराम मुल्कों में गए। मैं सिर्फ एक दो बातें अर्ज करके अपनी बात को समेटता हूं। किस तरह से इस्लाम फैला,
کس طرح سے آپ کی دعوت چلی، کس طرح سے آپ کی تہذیب چلی، کس طرح سے آپ کے اخلاق دنیا میں گئے اور کس طرح سے آپ کا نظام چلا. کوئی زبردستی کا نہیں تھا. اگر کوئی انسان، کوئی عالم دین، کوئی فلسفی، کوئی مصنف، کوئی اسلامک اسکالر اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا، میں پمانگے سوال کہتا ہوں، وہ اسلام کے نام پر عیب لگاتا ہے، غلط کہتا ہوں. ضرورت پڑی ہے مگر یہ نہیں کہا جاتا اس کو کہ جی زبردستی کسی کو کہا گیا، کیونکہ قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں، 14ویں پارے کے اندر آیت موجود. اب انت تکرہ الناس، اے پیغمبر کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے زبردستی کہ ایمان والے بن جائیں. گویا کہ رب العالمین نہیں چاہتا. یہ ایمان کی دولت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ زبردستی کسی کو منوایا جائے اور زبردستی کو اسلام میں داخل ہو، اللہ نہیں چاہتا اور اس کے اسلام کی یہ تعلیم نہیں. اسلام مدینہ منورہ سے نکلا، آگے چلتا چلا گیا. صرف ایک بات جو برداشت کرنی تھی، ایک زمانہ آیا انڈونیشیا میں پہنچا. انڈونیشیا جس کا نام آپ سنتے ہیں، جہاں ابھی 2-3 سال پہلے سونامی کا واقعہ آیا، اور وہاں کا حال یہ ہے، انڈونیشیا جزیروں پر بنا ہوا ایک ملک، تقریباً 18,000 جزیروں پر مشتمل. وہاں آئے دن سیلاب آتے ہیں، وہاں آئے دن طوفان کی باڑیں آتی ہیں، وہاں آئے دن پانی کے تھپیڑے آتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد، صحابہ کرام کے زمانے میں اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد، جب یہاں کے لوگ انڈونیشیا پہنچے اپنا مال تجارت لے کر اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، انہیں معلوم ہوا کہ 7 سمندر پار فلاں ملک میں وہاں مال بک سکتا ہے. صحابہ کرام اپنے مال کو لے کر وہاں گئے، مگر جس موقع پر پہنچے کچھ زمانے پہلے خطرناک طوفان آیا تھا جس سے انڈونیشیا میں اس زمانے میں خطرناک تباہی آئی. جب وہاں پہنچے صحابہ کرام نے دیکھا یہاں تو حالات بڑے کمزور ہیں، لوگ خریدنے کے مزاج میں نہیں ہیں، نہیں خرید سکیں گے، حالات ایسے نہیں ہیں، کہاں سے پیسے آئیں گے. آپس میں مشورہ ہونے لگا، آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کریں. ایک نوجوان جو ان میں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سنو، مدینے سے آیا ہوں، اپنے مال کو لے کر آیا ہوں، اس وقت ان کے یہاں کے حالات کمزور ہیں، منہ مانگی قیمت لوں گا، منہ مانگی قیمت لوں گا، یہ میرا اپنا مال ہے، مجھے بیچنے کا حق ہے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کو برا لگے، کچھ بھی ہو، اپنے من کی قیمت مجھ کو لے لیں. سارے صحابہ کرام یا ان کے ساتھی کہتے ہیں اللہ کے بندو سوچو تم کون ہو، کس نبی کے بنائے ہوئے، کن کے تربیت یافتہ، کیا پیغام تم کو دیا تھا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو آپس کے اندر. جب یہ ساری باتیں ہوئی، ایک نے سمجھایا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، 5ویں نے، 7ویں نے، بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں نے کہا کہ ہمارے کچھ ساتھی فلاں جزیرے میں، اور اس میں ان کا ایک جگری دوست ہے، انہیں بلایا جائے اور وہاں سے بلا کر آ کر وہ ان کو سمجھائیں. ان کو بلانے کی جب بات ہونے لگی، ان نوجوان نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو. کہا جی تمہارے ساتھی کو بلا رہے ہیں، تم ہماری کسی کی نہیں مان رہے، ہم سب کی رائے یہ ہے کم پیسوں پر مال دیا جائے، ہماری رائے یہ ہے کم پیسوں پر مال دیا جائے، اور تمہاری رائے یہ ہے کہ منہ مانگی قیمت لی جائے. تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے جگری دوست کو بلانے کا ارادہ ہے. کہا کہ نہیں، سنو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے، میں اپنی قیمت اس مالک سے لوں گا جو سب سے مضبوط قیمت ہوگی، جو سب سے بڑی قیمت ہوگی. یہ انڈونیشیا کا ملک میرے سامان کی قیمت نہ دے سکے گا، مجھے اپنے سامان کی قیمت دنیا کے بنانے والے اور انسانوں کو پیدا کرنے والے اور انسانوں کو پلانے اور کھلانے والے اپنے اللہ سے لینی ہے. اور میں نے دل میں قسم کھا رکھی ہے اس مرتبہ کا مال یہاں کے انسانوں کو ہدیے تحفے میں بغیر پیسے کے دے کے جاؤں گا اور بھرپور قیمت اپنے اللہ سے لوں گا. اللہ اکبر، کیا پیغمبر کے نمائندے. یہ ساری باتیں اگر ربیع الاول کے زمانے میں آئے تو کیا موت آ جائے گی، کیا پریشانی کی بات ہے. مگر معلوم ہے کہ وہ دھندا نہیں چلے گا، وہ باتیں نہیں چلیں گی جو ابھی مولانا اشارہ کر کے گئے. قوم کا جاہلانہ مزاج نہیں بدلے گا. اور جو بیچارے نوجوان آج موٹر سائیکل پر بھاگے کر رہے تھے، آپ نے بھی ان کے چہرے دیکھے ہوں گے، ماشاء اللہ کیسے عاشق رسول تھے. اگر انہی کا نام عاشق رسول ہے تو میں آپ سب سے گواہ بنا کر کہتا ہوں اللہ مجھے میری موت تک ایسے عشق سے بچا دیجیے گا. آپ آمین کریے میری دعا پر. مجھے ایسا عشق نہ چاہیے، میری نسلوں کو بھی بچا دیجیے. اس کو عشق کہتے ہیں. قوم کو گمراہ کیا ہے، قوم کو غلط طریقے کے اوپر ڈالا. ان صحابہ کرام سے جب یہ بات ہوئی اور اس اللہ کے بندے نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، سارے کے سارے صحابہ کرام کہتے ہیں
ہم بھی اپنا مال اس مرتبہ ایسے ہی دے کر جائیں گے۔ بادشاہ کو پتا چلا، اس نے اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور عالی شاہ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے یہاں مصیبت آئی، کچھ زمانے پہلے طوفان آیا، ایک پریشانی آئی، ہم نے ارادہ کر لیا ہے اپنے مال کی کوئی قیمت نہیں، ہم ایسے نبی کے دیوانے اور ایسے نبی کے متوالے اور ان کے نام پر جان کے دینے والے، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے جب انسانوں میں پریشانی آئے اپنے مال کی قیمت نہ مت لینا، ہم اس مال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کرایا، سارا علاقہ ٹوٹ پڑا اور بادشاہ کے محل سے وہ مال تقسیم ہوا، اور جب وہ مال تقسیم ہونے لگا، ادھر مال تقسیم ہو رہا تھا، ادھر بادشاہ کے دل میں اللہ کا کلمہ اتر رہا تھا، اور مال پورا تقسیم نہیں ہوا کہ دوسری جانب اس صحابی رسول نے کھڑے ہو کر اسی محل کے اندر بادشاہ کی اجازت سے پوری اذان دی، اور اذان کے بعد جب نماز کا وقت آیا بادشاہ بھی کلمہ پڑھ کر نماز میں شریک ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندو، دنیا کو یہ پیغام دو، یہ دنیا ترس رہی ہے، یہ دنیا انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، یہ دنیا دہانے پر ہے، یہ دنیا انتظار میں ہے کہ اگر میں اور آپ جو اپنے آپ کو اصلی نبی کے دیوانے کہتے ہیں نکل کر میدان کے اندر آئیں گے، ہم انسانوں کو اپنی محبت، اپنے اخلاق انسانوں کو دیں گے، تب دنیا کو کچھ ملے گا۔ ہمیشہ یاد رکھا کرو، زبانی جمع خرچ سے نہ دنیا کبھی مطمئن ہوئی ہے، نہ کبھی کسی کے دل میں ایک حبہ برابر کبھی کوئی اثر آیا ہے۔ میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا، میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا موسم شدید ہو رہا ہے، صرف یہ پیغام دے کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ جب یہ دن آیا ہے اور اس والے دن میں رب العالمین نے اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے، ایک بھائی کو کچھ کہنے اور اپنے دیگر بھائیوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا، آج اس موقع پر عہد کرو، اگر آپ کہو تو آپ کے پاؤں پکڑ کر، آپ کہو گے تو آپ کا ہاتھ جوڑ کر اپنے نبی امی کی جانب سے، اللہ کی جانب سے لاکھوں سلام اترے ان کی ذات عالی پر، عہد کر کے جاؤ آج کے دن کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے دن کے بعد کبھی غیبت نہیں کریں گے، آج کے دن کے بعد کبھی جوئے کے پاس نہیں جائیں گے، آج کے دن کے بعد کبھی بدکاری نہیں کریں گے، آج کے دن کے بعد کبھی شراب کا جام نہیں لیں گے، آج کے دن کے بعد ہماری عورتیں بے حیائی میں اور بے حیائی کے ساتھ کبھی بازاروں کے چکر نہیں لگائیں گی۔ اگر آپ نے اس موقع پر اس طرح سے آپ نے یہ پیغام دیا اور یہاں سے اس پیغام کو منتقل کیا، رب کعبہ کی قسم کہنے دو، اگر سچا ارادہ کرو گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ اپنے رسول کی خواہ میں انشاءاللہ زیارت کرائے گا کہ شاباش شاباش کہ تم نے میرے ہونے کا حق ادا کر دیا، کم از کم ارادہ تو کیا، کم از کم نیت تو کی، کم از کم ایک تبدیلی آئی، کم از کم ایک بدلاؤ کی چاہت تمہارے اندر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تیرا کام یہ ہے تو ارادہ کر لے اور ایک قدم ذرا میری طرف کو بڑھا لے، اور میری طاقت یہ ہے کہ جب تو اپنے اعتبار سے کر دے گا میں اپنی شان کے مطابق کروں گا۔ یہی کام تھا، یہی کام تھا، یہی اللہ کی قدرت تھی اصحاب کہف کے ساتھ، اور یہی اللہ کی قدرت تھی میدان بدر میں حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر میدان میں آ گئے۔ کتنے تھے؟ کل ملا کر ان کی جو مقدار 313، ایک روایت میں 314، ایک روایت میں 315، کل ملا کر میدان میں لا کر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد ان کو تیار کیا، ان کو اس موقع پر کھڑا کیا، اور رب العالمین کے سامنے رات میں پہاڑی پر ایک جھونپڑی بنائی گئی، ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو مسجد عریش، اور عریش عربی زبان میں جھونپڑی کو کہتے ہیں۔ آج بھی اس جگہ پر بنی ہوئی ہے مسجد جہاں حضور پاک علیہ السلام کی جھونپڑی تھی۔ مالک کا کرم اور احسان، ایک موقع پر میں نے اپنے برادر محترم مولانا سجاد صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، میں ان کے ساتھ عمرے میں تھا، اپنے حضرت کے پاس جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی صاحب میری زندگی میں میری ذات پر میری نسلوں پر احسان ہوگا، ذرا میدان بدر کا معائنہ کروا دیجیے، ذرا میدان بدر سے گاڑی نکلوا دیجیے۔ اس زمانے کا راستہ الگ ہے، میدان بدر کا راستہ
الگ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. ڈرائیور سے بات کی اور وہ وہاں لے کر گیا. نوجوانوں کیا بیان کروں, وہاں کی ہوائیں, وہاں کا میدان, وہاں کی جگہ, وہاں کی ریت اور وہاں کے درخت اور وہاں کا پانی اور وہاں کی مسجد, لگ رہا تھا کہ صحابہ کرام کی روحیں, اس صحابہ کرام کی آوازیں, اس صحابہ کرام کا خون اور ان کا گرم لہو اور میدان کے اندر ان کا ہونا, یہ سب کچھ انسان اگر سوچے تصور کی نگاہوں سے نظر آ رہا تھا. اور اللہ کے بندوں نے اس میدان میں اسلام کے لیے پہلے قربانی اور قربانی نہیں دی بلکہ اس کا حق ادا کیا. جب صحابہ کرام وہاں پہنچے, حضور پاک علیہ السلام نے رات میں دعا فرمائی. اور دعا کیا تھی؟ دعا یاد رکھا کرو, یاد رکھا کرو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, اے اللہ, اگر یہ امت آج تو نے ہلاک کر دی یا یہ امت آج ہلاک ہو گئی, مالک قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی. کسی زمانے میں مسلمانوں کا مقام یہ تھا, اللہ کا نبی اور سارے نبیوں کے سردار خاتم النبیین سید الانبیاء اس میدان میں کھڑے ہو کر رب العالمین سے فرما رہے ہیں, میں تیار کر کے لایا ہوں. میرے اللہ, میں نے ان کی زبان بنائی, میں نے زبان کو چلنا سکھایا, میں نے کانوں کو سننا سکھایا, میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھنا سکھایا, میں نے ان کو چلنا سکھایا, میں نے ان کو ہاتھ پاؤں کے ذریعے کام کرنے کا طریقہ دیا. یہ میرے تراشے ہوئے ہیرے موتی, یہ میری تراشی ہوئی تصویریں اور یہ میری تراشی ہوئی شکلیں ہیں کہ میرے مالک انہیں لے کر آیا ہوں اور یہ تیار ہوئے ہیں میری محنت سے. اگر آج آپ نے ہلاک کر دیا تو قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. گویا کہ دنیا میں کارخانے ہوں گے, فیکٹریاں ہوں گی, کھیتی ہوتی رہے گی, سورج آتا رہے گا, چاند بھی آتا رہے گا, مگر میرے مالک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں. اتنا بڑا مقام اس امت کا, اللہ کا نام اگر ہے تو اس امت کی بدولت گویا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے انداز کی یہ بات عرض کی رب العالمین سے. آپ نے دعا فرمائی, جن میں مقصد کچھ پلٹ گیا اور حالات ایسے سامنے آئے جن کو ختم کرنے کے لیے دشمن آیا تھا, باطل آیا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وجود کو مٹا دیا. مسئلہ کیا ہے؟ ایک قدم تم بڑھاؤ طاقت ہم ڈالیں گے, ایک قدم تم بڑھاؤ طاقت ہم ڈالیں گے, ایک قدم تم بڑھاؤ. اگر کوئی اللہ کا بندہ ارادہ کر لے اس زمانے میں, مجھ سے بہت سے بھائی لوگ انجمن پر آ کر کہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں شراب چھوٹ جائے نہیں چھوٹتی, ارادہ کرتے ہیں جوا چھوٹ جائے نہیں چھوٹتا, ارادہ کرتے ہیں جھوٹ چھوٹ جائے نہیں چھوٹتا, ارادہ کرتے ہیں غیبت چھوٹ جائے نہیں چھوٹتی. میں ہاتھ جوڑ کر کہا کرتا ہوں, میرے عزیز, ابھی ارادہ ہی نہیں کیا. اگر ارادہ کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. ماں باپ جب لڑکی کی شادی کا ارادہ کرتے ہیں, ماں تقریباً جب بچی 4 سال کی ہوتی ہے اس کے لیے کپڑے رکھتی ہے, اس کے جوڑے رکھتی ہے, اس کے توڑے رکھتی ہے, کہتی ہے ہم نے ارادہ کیا ہے اپنی بٹیا کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. ابھی لڑکی 5 سال کی اور 20 سال کی عمر میں شادی ہوگی, مگر ارادہ آج سے اور ارادے کے بعد کام کرنا شروع کیا. جس دن میں اور آپ ارادہ کریں گے, سچا ارادہ, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, دل کی حقیقت سے اللہ واقف. کچھ بھی ہو جائے, آپ کبھی مصلے پر پڑ جائیے, رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگیے, خدا کے سامنے پیشانی ڈال دیجیے کہ یہ اللہ, میں بچنا چاہتا ہوں, مجھ سے بچا نہیں جا رہا, میں گناہ سے ہٹنا چاہ رہا ہوں, مجھ سے ہٹا نہیں جا رہا, میرے مالک 1 قدم آگے اٹھاتا ہوں, 5 قدم پیچھے چلا جاتا ہوں. میرے جوانوں ارادہ کر کے دیکھو, مایوس مت ہو, مایوس مت ہو. اللہ کی طاقت پر توکل, اللہ کی ذات پر اعتماد, رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو. اگر نیت کرو گے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے, اس مبارک دن میں اللہ تقدیروں کو بدل دے گا اور اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک امت تیار فرمائی. دنیا میں عملی نمونے آ گئے, تاریخ تو بہت کچھ بیان کرنی تھی, بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بس اسی پر ایک زمانہ آیا, صحابہ کرام دنیا میں جہاں گئے, گویا کہ ندیوں نے, تالابوں نے, چھوٹے بڑے سمندروں نے اور ہر طرح نے اپنے راستوں کو کھول دیا. جنگلوں نے راستے دے دیے. 100 سال, اس کے بعد 200, اس کے بعد 300, اس کے بعد 400, 500, 600. مگر جب آگے چل کر زمانہ ایسا ہو گیا, لوگوں میں وہ بگاڑ آ گیا,
جب ساری دنیا ناچ رہی تھی اس زمانے کے مسلمان ناچنے لگے. ساری دنیا میں سارنگی تھی, ان کے پاس سارنگی. ساری دنیا میں طبلہ اور تاشا, ان کے پاس بھی طبلہ اور تاشا. ساری دنیا میں رنڈیوں کا ناچ, ان کے یہاں بھی ناچ گانا آیا. ان کے بادشاہ بگڑ گئے, ان کے اندر فساد آیا, ان کے اندر تباہی آئی. یہ بھی عورتوں کے پیچھے, یہ بھی سیٹیوں کا بجانے والے اور یہ بھی گندگی میں کرنے والے جب ہو گئے, پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی نگاہ رحمت بدل گئی, اللہ کا غصہ آیا اور تاتاریوں کو اٹھا کر مسلمانوں کے اوپر لاد دیا. اور ایسا لادا ملک عراق میں, ملک خراسان میں, سمرقند میں, بخارا میں, مرو میں اور تمام مقامات کے اوپر بعض شہروں میں پتا چلا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا 16 لاکھ مسلمان ایک شہر میں تباہ کیے گئے. یہ کون تھے؟ سب حضور پاک علیہ السلام کے نام لے کر. مذہب کو خدا کے ساتھ کسی کا رشتہ ہے, خاندانی رشتہ نہیں, خونی رشتہ نہیں, قرابت داری کا کوئی رشتہ نہیں. وہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کے بندے ہیں. وہ ہمارا مالک ہے, ہم مملوک ہیں. وہ ہمارا خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. رب العالمین ہمارا سب کچھ ہے, ہم اس کے عاجز بندے ہیں. وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو, میں یہ کروں گا, اور اس کے بعد بندوں سے کہتا ہے یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. میرے بندے تو بھی ارادہ کرتا ہے, میں بھی ارادہ کرتا ہوں, اور یاد رکھ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. اللہ اکبر, کیا رب العالمین کا ارشاد ہے. تو بھی ارادہ کرتا ہے, میں بھی ارادہ کرتا ہوں, اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. دنیا میں گڑبڑی آئی, دنیا میں فساد آیا, اس کے نتیجے میں رب العالمین نے دشمن کو مسلط کیا. بعض شہروں میں 1,30,000, بعض جگہ 60,000, بعض جگہ 16 لاکھ, بعض جگہ 10 لاکھ, بعض جگہ اتنے. ابھی جو آپ کے بیچ میں سے اٹھ کر گیا اور دوبارہ تاریخ کو دیکھ کر آیا اور پڑھ کر آیا, 10 لاکھ مسلمان روئے زمین پر اللہ دیکھ رہا تھا, رب العالمین کے سامنے ہو رہا تھا, رب العالمین کی زمین پر. اور یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کی جانب منسوخ تھے. بگڑ گئے, بیماریاں آ گئی, شراب آیا, جوا آیا, ظلم آیا, انسانیوں کو ستانا آیا, غریب پروری چلی گئی, بیواؤں کا خیال چلا گیا, یتیموں کا خیال چل گیا, اور دنیا تباہی کے دہنے پر چلی گئی. رب العالمین نے اپنے نظام کو بدل دیا کہ تم بدل جاؤ, تم گندے ہو جاؤ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, مگر تمہاری بنیاد پر ہمارے نبی کا دین یا ہمارے نبی کا نام بدنام ہو جائے, ہم اپنی زمین کو پاک کر دیں گے, تمہیں دنیا میں چھینے نہیں دیں گے. اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, یہ ہمارا قانون ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر جو بزرگ گزرے, ابن عثیر رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے اور خود کہا کہ میں اس زمانے میں موجود تھا. جو چند لوگ میرے شہر میں بچے, ان میں ایک میں بھی خوش نصیب تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں قسم خدا کی میں یہ سمجھ رہا تھا اسلام ختم ہو گیا, اللہ کے رسول کی امت ختم ہو گئی, اب قیامت کا آنا باقی ہے, ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہا. مگر کچھ زمانے کے بعد ان کی لڑکیوں کو جو دشمن پکڑ کر لے کے چلا گیا, یہ لڑکیاں مسلمان تھیں اور یہ دشمنوں کے گھروں میں کنیز بنائی گئی. سنو میری بہنوں اور سنو میری ماں اور سنو میرے گھر کی خواتین اور میرے شہر کی معزز خواتین, ان کو کنیز بنایا گیا, ان کو باندیاں بنایا گیا, اور بنائے جانے کے بعد یہ لڑکیاں گھروں میں گئی, چپکے سے اپنے ایمان کو بچایا, نمازیں پڑھتی رہی, روتی رہی, مانگتی رہی. کبھی کسی کے شوہر نے معلوم کیا, کبھی کسی کے مالک نے معلوم کیا, یہ تم کیا کرتی ہو؟ کسی کا راز فاش ہو گیا, کہیں پر پتہ چل گیا, اس نے کہا معاف کر دیجیے گا, بتاتی ہوں, ماریے گا نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ مسئلہ کیا ہے. کہا ہمارا ایک مالک ہے, ہمارے ایک نبی گزرے, ہمارا ایک قرآن ہے, انہوں نے ہمیں بتایا نماز ایسے ہوتی ہے, دین ایسے ہوتا ہے. میں نماز پڑھنے چلی گئی, اپنے اخلاق سے, اپنی خدمت سے, اپنی طبیعت سے اپنے شوہر کو متاثر کیا. اس گھر میں کلمہ آ گیا, اس گھر میں کلمہ آ گیا, وہاں کا شوہر دیندار ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا, اور ایک وقت وہ آیا کہ لاکھوں بھری تاتاری قوم ایک دم اسلام میں داخل ہو گئی. اس کو تاریخ کہا جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع نصیب فرمایا ہے، مجھے آپ کو موقع نصیب فرمایا. آپ میرے کوئی غیر نہیں ہیں، میں بھی آپ کا ہوں. مجھے ہر طرح سے آپ کو کہنے کا حق ہے. بار بار کہتا ہوں جوانوں ہماری صورتحال کوئی اچھی نہیں. مولانا تو ادبی سرائے میں بڑے ادب اور احترام سے آپ کا خیال رکھ کر کہہ کے گئے میں اور آپ ایک بستی کے رہنے والے، آپ مجھ سے واقف اور میں آپ سے واقف، دونوں ایک دوسرے کی صورتحال سے واقف. ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. ہماری اکثریت نماز سے دور، ہماری اکثریت قرآن سے دور، ہماری اکثریت نبی کے دین سے دور، ہماری اکثریت رب العالمین کے دیے ہوئے عقیدہ توحید سے دور. یہ چیزیں وہ ہیں جو روئے زمین پر رہنے نہیں دیں گی. آج جو کہانی میں اور آپ صبح صبح اخبار میں کبھی ملک عراق کی، کبھی ملک شام کی، کبھی کہیں کی، کبھی کہیں کی، کبھی کہیں کی، سب مسلمان جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے سامنے ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں. اگر ساری دنیا میں سارے مسلمان مار دیے جائیں اس ذات پاک کی قسم وہ ظالم نہیں ہے. جس موقع پر میری اور آپ کی گردن کٹے خدا کی قسم وہ ارحم الراحمین. جب کٹ رہی ہو تب بھی رحمان و رحیم، جب مارے جا رہے ہو تب بھی رحمان و رحیم. یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارے دل کی آواز. مالک جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک کیا کرتا ہے. ایک موقع پر فرمایا واللہ بغافل، اللہ تمہارے حال سے غافل نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ کہانی ہمارے اور آپ کے سامنے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی وقت ایسا آ جائے کہ میرے اور آپ کے سامنے ہم پر بھی ظالم اور قاتل مسلط ہو جائے اور ہمارے سامنے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹے، ہمارے سامنے ہماری ماں پر یا ان کی آبرو پر کوئی ہاتھ ڈالے. آپ یہی تو کہیں گے ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. یہ زبانی لنڈرانیاں ہوا کرتی ہیں، اس سے کام نہیں چلا کرتا. جو قوم اپنے کردار میں مضبوط ہوتی ہے، جو نبی کے اصولوں کو اپناتی ہے، جو ان کے دین کو مضبوطی سے پکڑتی ہے، جو ان کے دین پر عمل کرنے والی ہوتی ہے، ایک عجیب و غریب طاقت ملتی ہے اللہ کی طرف سے. عمل کرنے کے نتیجے میں بے ایمان کو کبھی نہیں ملے گی، بے نمازی کو کبھی نہیں ملے گی، جھوٹے مکار کو کبھی نہیں ملے گی. اللہ کے بندے بنے، اللہ سے تعلق کریں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں. آپ کے اندر آئے گی، آپ کے بچوں میں آئے گی، آپ کی خواتین میں آئے گی. مگر ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، مجھے اس راستے پر چلنا ہے. موسم شدید ہے، باتیں تو اور بھی بہت ہیں. صرف ربیع الاول کا یہ پیغام جو پرسوں سنا، کل سنا، آج مجھ سے پہلے ہمارے مہمان سے سنا، اس گناہ گار کی زبان سے سنا. نوجوانوں دل توڑنا مقصد نہیں، کسی کو چوٹ کرنا مقصد نہیں، کسی سے کچھ کہنا مقصد نہیں. صرف ایک درخواست ہے عاجزانہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلو. مسجدوں کو آباد کرو. ہم کیسے کہیں تم سے؟ اگر ہم میں طاقت ہوتی تمہارے پاؤں پکڑتے، تمہارے ہاتھ جوڑتے. اپنی مسجدوں کو دیکھو کہ مسجدوں کا کیا حال. ہمارے جوان، ہمارے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں، ذرا اس کے اوپر غور کرو. پوری ایک نسل برباد ہوتی ہوئی چلی جا رہی. اس کو نہیں کہا جاتا. یہ ادائیں کوئی اچھی نہیں ہیں. اگر ارادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے حال پر رحم فرمائے گا. یقیناً اس کی رحمتیں برسیں گی. حدیث شریف میں آتا ہے ایک انسان نے 100 قدم کیے، ادھر کو چل دیا. کسی عالم دین سے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ نہیں. ان عالم دین نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، مگر ماحول کو چھوڑنا پڑے گا. تم ماحول کو چھوڑ کر چلے جاؤ. کہاں جاؤں کہ قریب میں کچھ اللہ والوں کی بستی ہے کہ وہاں چلے جاؤ. یہ اللہ کا بندہ چلا، جیسے ہی چلا راستے میں ملک الموت اور موت کا وقت آ گیا. اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا. اندر جہنم کے فرشتے، مسلم شریف کی روایت ہے جو حدیث کی معتبر کتاب موجود ہے روایت، اور جہنم کے فرشتے آئے. جہنم کے فرشتوں نے یہ کہا اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، 100 قتل کر کے آیا ہے. جنت والوں نے یہ کہا اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، نیکی کے ارادے سے جا رہا ہے. رب العالمین نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر کے آؤ.
جب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، جدھر کو جا رہا تھا اس زمین کو اللہ نے حکم کیا، اے زمین ذرا سمٹ جا، اے زمین ذرا سمٹ جا۔ رب العالمین کی قدرت سب کچھ پر ہے، زمین سمٹ گئی۔ ادھر سے دیکھا گیا جہاں سے آ رہا تھا یہ جگہ لمبی تھی اور جہاں کو جا رہا تھا یہ جگہ چھوٹی ہو گئی۔ جنت والے لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو اتنا شاندار ہے، کاہے کو مایوس ہوتے ہو، کاہے کو دل توڑتے ہو، کاہے کو پریشان ہوتے ہو، مگر ارادہ کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو سچائی پر لائیں گے اور حضور پاک علیہ السلام کی دین کو اپنے اندر اتاریں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ پیغام لے کر جائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کو اتنا زخمی مت کرو۔ ایک حدیث شریف سن لیں، اس کے بعد بات ختم ہو جائے، پھر دعا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں، حدیث شریف بیان کرتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب لوگ مر جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، آپ اوپر ہوں گے، ہم سب اوپر ہوں گے، یہ بتائیے آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نبیوں میں ہوں گے، ہم گنہگاروں میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں 3 جگہ ہوں گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، یا وہاں ملوں گا۔ اگر وہاں نہ ملوں تو پل صراط پر آ جانا، جب میری امت پار ہو رہی ہوگی وہاں ملوں گا۔ اگر وہاں بھی نہ ملوں تو آپ نے پھر یہ فرمایا جہاں پانی پلایا جا رہا ہوگا کہ وہاں کے اوپر آ جانا، وہاں ملوں گا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جاؤں گا اس تاریخ خطرناک دن میں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، بس اس دن کا خلاصہ، ان تمام تقریروں کا خلاصہ اپنے دل سے سنو، دل کے کانوں سے، اللہ کرے کہ میرے دل میں بھی اترے، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں بھی حضور پاک علیہ السلام کتنی تڑپ، کتنی محبت، کتنے درد کے ساتھ اور کتنی قرب کے ساتھ یہ جملہ فرما کر گئے کہ حضرت انس سے آپ نے پوری بات فرما دی اور کہا کہ انس سنو، ایک بات یاد رکھنا، لا تصبدوا وجہی، لا تصبدوا وجہی، کل میدان قیامت میں جب آؤ تو برے اعمال کر کے نبیوں کے سامنے میرے چہرے کو کالا مت کروا دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قربانی کل ہم نے سنی، آپ نے فرمایا میرے چہرے کو کالا مت کروانے نا، میں ذرا اپنے سر کو نیچے کو کروں، آپ اپنے سر کو نیچے کو کریں اور اس کے بعد سوچیں ہم نے ابھی تک آپ کے چہرے کی سرخروئی، خوبصورتی میں اضافے یا کسی اور چیز کا انتظام کیا؟ کون اللہ کا بندہ اس حدیث کی تشریح کرے گا؟ میرے چہرے کو کالا مت کروا دینا، جو انسان جھوٹ بول رہا ہے وہ آپ کے چہرے پر وہ کالا کر رہا ہے، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ اس حسین شرین چہرے پر وہ کالا کر رہا ہے۔ یہ ہماری صورت ہے، ہماری خواتین کے برقعے، ان کے کپڑے، ان کے ترلیبات، اس کے بعد ہمیں دعویٰ ہے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل کو میدان قیامت میں، قبر میں ہماری حقیقت ہمارے سامنے آئے۔ اس ربیع الاول کے جلسے کو میں نے کل بھی کہا تھا، رسمی مت بناؤ۔ کچھ لوگ دن میں دوڑ بھاگ کر رہے تھے، آپ بھی آنے جانے والے بن جاؤ، آپ بھی بیٹھ کر چلے جاؤ، میں بھی آپ سے درخواست کر کر ہاتھ جوڑ کر چلے جاؤں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کو رسمی مت بناؤ، اس کو حقیقت لو، اس پیغام کو پہنچاؤ۔ میرے اندر کوئی کمی آپ مجھ سے کہو، آپ میں کوئی کمی ہوگی تو میں آپ کے ہاتھ پکڑوں گا، اس کے سوا دنیا میں کوئی چیز راستہ نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ہم ایک دوسرے کے ذمہ دار، ایک دوسرے کے محبت کرنے والے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ شعور نصیب فرمائے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے، اللہ اپنے حبیب کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ رب کریم جو کچھ 3 دن میں کہا گیا یا علماء کرام نے جو کچھ ہمیں بیان کیا، اگر وہ صحیح ہے مالک ہمیں اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما، اور ہم سے جو گناہ ہوئے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی
ہوں یا ہمارے شہر میں کسی سے ہوئی، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اور ہمارے جوانوں نے، ہم سب نے، ہماری بہنوں نے جو عہد کیا کہ آج کے بعد سے نماز پڑھیں گے، پابند شریعت بنیں گے، اپنے آپ کو دین پر لے کر آئیں گے، اللہ اس عہد کو حقیقت بنا دے، اس خوف کی تعبیر سچی کر دے اور ہمیں اچھا مسلمان بنا دے اور ایمان پر ہمارا جانا اور ہماری موت مقدر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ